دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی دور آئے جب زمین پر مختلف جانوروں اور پودوں کا راج تھا، اور سب سے زیادہ طاقتور تھے وہ ڈائناسورز۔ یہ جانور کروڑوں سال تک زمین کے ہر کونے میں راج کرتے رہے۔ ان کی طاقت، ان کی زندگی آج بھی انسانوں کے لیے حیرت کا باعث ہے۔ لیکن آج ہم اس عظیم مخلوق کی داستان سنیں گے جو اچانک ایک خوفناک حادثے کی وجہ سے زمین سے ختم ہو گئی۔ لیکن اچانک ایسا کیا ہوا؟ آخر وہ کون سا حادثہ تھا جس نے ان کی پوری نسل ختم کر دی؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں کروڑوں سال پیچھے جانا ہوگا اور ڈائناسورز کے اس آخری دن کو قریب سے دیکھنا ہوگا۔ تو چلیے چلتے ہیں 65 ملین سال پہلے، یعنی 6 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے۔ زمین پر ڈائناسورز کی حکومت تھی۔ وہ آسمان اور گھنے جنگلات میں رہتے، اپنی خوراک تلاش کرتے اور زمین پر اپنی حکمرانی قائم کرتے تھے۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا اور ان کی قسمت 10 کروڑ سال پہلے ہی لکھ دی گئی تھی۔ 10 کروڑ سال پہلے ایک چھوٹا ایسٹرائیڈ کا ٹکڑا جو تقریباً 20 کروڑ میل دور منگل اور برہسپتی کے درمیان شکر گرہ میں گھوم رہے ایک بڑے ایسٹرائیڈ سے جا ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ سے اس ایسٹرائیڈ کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے اور شکر گرہ سے نکل کر 22,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی طرف آنے لگتا ہے۔ لیکن جب یہ ایسٹرائیڈ زمین سے تقریباً 3,84,000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اگر یہ ایسٹرائیڈ چاند سے ٹکراتا تو شاید زمین سے ڈائناسورز نہ مرتے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاید اس لیے یہ ایسٹرائیڈ چاند سے بہت ہی قریب سے ہو کر نکل گیا۔ لیکن جب یہ زمین کے ایٹماسفیئر میں آتا ہے تو اس کی رفتار تقریباً 70,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جاتی ہے۔ زمین کے ایٹماسفیئر میں آتے ہی یہ ایک آگ کا گولا بن جاتا ہے۔ یہ زمین کی طرف اتنی رفتار سے آ رہا تھا کہ اس نے اٹلانٹک اوشن 4 منٹ میں ہی پار کر لیا۔ اور اس کی چمک کی وجہ سے ہزاروں جانور اندھے ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد میکسیکو کی کھاڑی کے پاس زمین سے جا ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ کی وجہ سے زمین میں زلزلے آنے لگے، پہاڑ ٹوٹنے لگے، سمندر میں سونامی کی لہریں اٹھیں اور لاکھوں ٹن دھاتو آسمان میں اڑنے لگے، اور 40 منٹ بعد واپس آگ کے گولے بن کر برسنے لگے اور آسمان راکھ اور دھول سے بھر گیا۔ یہ حادثہ نہ صرف ایک جگہ تک محدود تھا بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیل گئے۔ سورج کی روشنی کئی مہینوں تک زمین تک نہ پہنچ سکی کیونکہ فضا میں اتنی زیادہ دھول اور راکھ چھا گئی تھی کہ ایک گھنا سیاہ پردہ بن گیا تھا۔ اس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت شدید گر گیا اور خوراک کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جو پودے مر گئے وہ جانوروں کے لیے خوراک کا بنیادی ذریعہ تھے۔ ڈائناسورز کو اس تبدیلی کا سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ بڑے تھے اور زیادہ خوراک کی ضرورت تھی، اس لیے جب کھانا کم ہوا تو ان کی نسل مشکل میں پڑ گئی۔ تیز سردی، بھوک اور ماحول کی شدید تبدیلیوں نے ان کی تعداد گھٹا دی اور آخرکار وہ زمین سے مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ جو ڈائناسورز وسفوٹ کے علاقے سے کوسوں میل دور تھے وہ بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ اس ٹکراؤ کی وجہ سے زمین سے 90% جانوروں کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ 10% جانور زمین پر بچ گئے۔ ان میں سے بھی وہ جانور زندہ رہ سکتے تھے جن کا وزن 30 کلو گرام سے کم تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس تباہی کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں جانور مارے جا چکے تھے اور سب پودے جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ لیکن یہ بڑی تباہی کسی اور کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والا تھا۔ زمین پر ڈائناسورز کی تباہی ایک چھوٹی نسل کے لیے ایک گولڈن چانس لے کر آیا، اور وہ نسل تھی میملز کی۔ میملز کیا تھے؟ ڈائناسورز کے بعد انسان کب اور کیسے آئے یہ جانیں گے ہم اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو جلد سے جلد بنائیں تو اس ویڈیو پر 2000 لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارا یہ چینل سبسکرائب